بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ غزوہ خندق۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، اس جہاد کو غزوہ کہتے ہیں۔ خندق کے مطلب ہوتا ہے گڑھا، گڈھا، ٹھیک ہے، خندق۔ تو غزوہ خندق اس غزوہ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کفار کے حملے سے بچنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھودا جائے، گڑھا کھودا جائے، تاکہ دشمن جو ہے مدینے میں گھس نہ پائے۔ تو اس وقت جو ہے خندق، مدینے کے چاروں طرف خندق کھود دیا گیا تھا کفار کے حملے سے بچنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق پڑا۔ غزوہ خندق، دیکھیے کیا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بنی نذیر کا جلا وطن ہونا غزوہ بنی نذیر میں بیان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بنی نذیر، دیکھیے یہ قبیلہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینے میں۔ اس سے پہلے بنی نذیر کا جلا وطن ہونا، جلا وطن کہتے ہیں دیش، وطن سے نکالنا، وطن سے نکل جانا۔ جلا وطن ہونا یعنی وطن سے اس کو باہر کر دینا۔ جلا وطن ہونا غزوہ بنی نذیر میں بیان ہو چکا ہے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ بنی نذیر میں بیان ہو چکا ہے جب یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ جب یہ لوگ خیبر ایک جگہ ہے، خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ جب یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور کچھ دنوں کے آرام کے بعد ان میں ذرا سکت آئی۔ سکت طاقت کو کہتے ہیں۔ ذرا سکت آئی تو وہ خیبر کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر اپنا کینہ نکالنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو وہ خیبر کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر اپنا کینہ نکالنے پر آمادہ ہو گئے، مگر اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کے مختلف قبیلوں کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ابھارا۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے آدمیوں کی ایک جماعت خیبر سے چل کر مکے میں قریش کے پاس پہنچی۔ اور انہیں اپنی کمک اور رفاقت کے پکے وعدے دے کر لڑنے پر آمادہ کیا۔ اور انہیں اپنی کمک کہتے ہیں فوجی ساز و سامان، جیسے فوج ہو گیا یا جنگ میں کام آنے والی چیزیں، تیر وغیرہ، تلواریں وغیرہ۔ اور انہیں اپنی کمک اور رفاقت اور رفاقت دونوں پڑھتے ہیں، دوستی کو کہتے ہیں، اور رفاقت کے پکے وعدے دے کر لڑنے پر آمادہ کیا، اور اہل کتاب ہو کر ایک سوال کے جواب میں اہل مکہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا دین یعنی بت پرستی اس کے دین سے کہیں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب یعنی یہ یہودی اہل کتاب تھے، کیونکہ ان کو بھی آسمانی کتاب ملی تھی، توریت، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اہل کتاب۔ اور اہل کتاب ہو کر ایک سوال کے جواب میں اہل مکہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا دین یعنی بت پرستی اس کے دین سے کہیں بہتر ہے، اور تم اس کی نسبت زیادہ حق پر ہو،
اور تم اس کی نسبت زیادہ حق پر ہو۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے، کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ ایک خدا کی پرستش کا دعویٰ کرنے والے اہل کتاب ایک ہی خدا کی پرستش کرنے والوں یعنی مسلمانوں کے مذہب پر اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے بت پرستی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ ایک خدا کی پرستش کا دعویٰ کرنے والے اہل کتاب ایک ہی خدا کی پرستش کرنے والوں یعنی مسلمانوں کے مذہب پر اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے، ذاتی مقاصد، ذاتی اغراض کی وجہ سے بت پرستی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات جو اہل کتاب ہو کر مسلمانوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سے اچھا تو تمہارا بت پرستی والا مذہب ہے۔ میں اہل کتاب ہو کر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی۔